آپ کا کیا ہوتا ہے سر؟ اے پی او ادھر کے اے پی او ہیں آپ؟ یہ جو گیا کا پولنگ اسٹیشن ہے جی، چیف الیکشن کمیشن صاحب، اور یہ آپ کے انتظامات ہے. 600 ووٹ ڈال دیا اس بندے نے. آپ اس الیکشن کو پرامن رہنے دیں، اس ماحول کو خراب نہ کرے. خدارا ہم آپ سے بار بار اپیل کر رہے ہیں. 600 ووٹ ڈال دیا اس بندے نے اور آپ کی یہ انتظامیہ ساری کھڑی ہوئی ہے. کیا تماشا لگایا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، این بی نیوز کی طرف سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو اپنے کیمرامین فرقان نواز ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آپ کی طرح میں بھی حیران ہوں کہ نون لیگ پنجاب میں ہار چکی ہے. پنجاب اسمبلی کی 20 نشستوں پر ہونے والے ضمنی انتخابات میں نون لیگ اپنے ہی گھر اور اپنے ہی گڑھ لاہور میں بھی اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. مسئلہ یہ ہے، یا اس وقت سوال جو ہے بڑا یہ ہے کہ آخر اسٹیبلشمنٹ کس کی طرف ہے، وہ کیا چاہتی ہے. کیا اگر نواز شریف یہاں پر ہوتے تو کیا یہی نتائج سامنے آنے تھے یا کچھ اور ہوتے؟ اگر اسٹیبلشمنٹ معاملات کو جس نہج کی طرف لے کر جا رہی ہے، اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے؟ تو ناظرین، اس کے علاوہ عمران خان کا جو دوسرا بیانیہ ہے وہ تو ہے ہی، لیکن آج یا کل یا پرسوں یعنی گزرنے والے ان میں عمران خان نے جنت کی جو ٹکٹیں بانٹی ہیں ان پر بھی بات کریں گے، اور جلیل شرک پوری صاحب کی جو ویڈیو اپنا آڈیو وائرل ہوئی ہے اس پر بھی بات کریں گے، اور عمران خان نے جو ہے وہ ایجنسیز پر آج جو الزامات عائد کیے ہیں اور جو ویڈیو سارا دن جو ہے وہ وائرل ہوتی رہی اس پر بھی ہم بات کریں گے. اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو مہربانی کر کے اس کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. ناظرین، جیسا کہ ابتدائی میں نے کہا کہ آپ کی طرح میں بھی حیران ہوں کہ پنجاب میں نون لیگ کا اس طرح سے صفایا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے اور اس حقیقت کو مان لینا چاہیے. لیکن یہ وہ حقیقت ہے جس کو ہضم کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ مریم نواز صاحبہ انہوں نے بڑی محنت کی تھی اور سخت حالات میں انتخابی مہم چلائی تھی، اور ان کی انتخابی مہم کی پریشانیاں سابق وزیر اعظم عمران خان کے چہرے پر صاف نظر آتی تھی. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان نے جتنے بھی جلسے کیے وہ بہت بڑے جلسے تھے، لیکن اس میں جو بیانیہ تھا وہی تھا. شاید وہ اپنا بیانیہ اس قوم کو حفظ کرانے کی کوشش میں تھے اور شاید وہ اس میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں. ناظرین، اس موجودہ سینیریو میں اگر ہم دیکھیں تو اگر میاں نواز شریف یہاں پر ہوتے تو کیا ہوتا؟ تو کیا نون لیگ کا اسی طرح صفایا ہوتا؟ اگر نواز شریف کو حالات بہتر نظر آ رہے ہوتے تو کیا اسحاق ڈار کو اس وقت وہ پاکستان آنے دیتے؟ لیکن نواز شریف کو ایسا کچھ بھی نظر نہیں آیا، اس لیے انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کا آنا شاید ملتوی کر دیا ہے، یا شاید حالات ابھی جس طرف جائیں اس کے مطابق فیصلے ہوں گے. لیکن ناظرین، یہاں جو اہم سوال بنتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر اسٹیبلشمنٹ ہے کس کی طرف؟ اگر اسٹیبلشمنٹ خود اس ملک کو معاشی اور اقتصادی بحران سے نکالنے کے لیے اور ملک میں سیاسی استحکام کو برپا کرنے کے لیے پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتوں کو گھسیٹ کر اقتدار میں لے ہی آئی، تو پھر ان کو چلنے کیوں نہیں دیا جا رہا؟ ابھی 2.5 مہینے مشکل سے ہوئے ہیں، اور 2.5 مہینے میں ان کا جو بیانیہ تھا وہ مسترد ہو چکا، اور 3.5 سال جنہوں نے اس ملک میں معاشی اور سیاسی اور اقتصادی عدم استحکام پھیلایا، جس نے غربت کو پروان چڑھایا، جس نے مفلسی کو ہوا دی، جس نے غربت کی حدیں پار کی، جس کی وجہ سے بے روزگاری کی کوئی انتہا نہ رہی، یہاں تک کہ اس کے جو پالیسیاں تھیں اس سے صحافی تک محفوظ نہ رہ سکے. کئی ادارے بند ہو گئے، کئی صحافی بے روزگار ہو گئے، یعنی ان کو عمران حکومت نے سخت انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا. ناظرین، میں تو حیران ہوں کہ جب سب جانتے تھے کہ عمران خان کا جو امریکہ سے متعلق بیانیہ تھا وہ بھی بے بنیاد تھا، مہنگائی سے متعلق جو بیانیہ تھا وہ بھی اس کا اپنا ہی پیدا کردہ تھا، اور جو کرپشن کا بیانیہ تھا
وہ خود ناک تک اس میں دھنسے ہوئے ہیں، وہ خود ان کی اہلیہ اور ان کے دوست، اس کے باوجود جو ہے وہ اس طرح کا جو نتائج جو آئے ہیں ضمنی انتخابات میں، اس کو ہضم کرنا، سمجھنا، اس کے فلسفے کو سمجھنا، اس کی تھیوری کو سمجھنا ناممکن ہے۔ کیا اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں جانتی کہ اگر ملک جو ہے وہ عدم استحکام کی طرف جاتا ہے، یعنی سیاسی عدم استحکام کی طرف جاتا ہے، تو اس سے IMF کے ساتھ جو ڈیل ہونے جا رہی ہے، اس وقت تو صرف اسٹاف لیول پر ایگریمنٹ پہ دستخط ہوئے ہیں، ابھی تھوڑا سا فاصلہ ہے، ابھی بورڈ میٹنگ نہیں ہوئی ہے۔ جب بورڈ میٹنگ ہوگی، اس میں جب تک منظوری نہیں دی جاتی، تب تک پاکستان کو IMF کی طرف سے قرض کی جو ہے وہ پہلی قسط نہیں ملنے والی۔ تو ان حالات میں جہاں پر حکومت کو لا کر کھڑا کر دیا ہے، اگر یہاں پر حکومت اپنے ہاتھ اوپر کر دے اور عام انتخابات کا اعلان کر دے اور وزیر اعظم اسمبلیاں توڑ دیں، تو صورتحال کہاں کھڑی ہوگی؟ اس وقت تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ ایک عارضی طور پر عمران خان کی گرتی ہوئی ساکھ کو بچانے کے لیے PDM کی اتحادی جماعتوں کو حکومت میں لے کر آئی، تاکہ ان کی جو ساکھ تھی اس کو بری طرح سے متاثر کیا جائے۔ اور وہی سوال آج PDM کی اتحادی جماعتوں کے اندر اٹھ رہے ہیں کہ آخر ہم اقتدار میں آئے کیوں ہیں، اقتدار میں آنے کا مشورہ دیا کس نے ہے؟ اور وہ جو شہنشاہ مصلحت جناب آصف علی زرداری صاحب ہیں، اس کی جو سیاسی ویژن ہے یہاں پہ، وہ بھی لاجواب ہو چکا ہے کہ آخر یہ ہوا کس طرح ہے۔ اب یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ یعنی اتحادی حکومت کو اقتدار میں لانے کے لیے بہت بڑی ایک سازش کی گئی تھی، جس کے نتائج یا ان سوالوں کے جواب آنے والے کچھ دنوں میں ملیں گے، اور کچھ سوالوں کے جواب ہمیں کل ملیں گے، کیونکہ کل PTI کی کور کمیٹی کا اور کل ہی نون لیگ کی کور کمیٹی کا اجلاس ہے، اور کل ہی اپنا چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ تو یہ تینوں اجلاس جو ہے وہ ان کا جو نتائج جو ہوں گے یا جو فیصلے ہوں گے، وہ اس ملک کے مستقبل کے حوالے سے انتہائی اہم ہوں گے، اور جس حوالے سے کل شام تک صورتحال ساری واضح ہو جائے گی۔ ناظرین، حیرت اس بات پر بھی ہوتی ہے کہ اس انتخابی مہم کے دوران جناب عمران خان جنت کی ٹکٹیں بانٹتے رہے، یعنی جہاد کے نام پر انتخاب لڑتے رہے، اور ان کی طرف سے جو پمفلیٹس جو بانٹے گئے تھے یا جو تقسیم کیے گئے لوگوں میں، ان پہ کیا درج تھا وہ اس وقت اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ مطلب یہ ایک میں تو اس کو کہوں گا کہ ڈیجیٹل ملا، یہ ڈیجیٹل مولانا جو ہے پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے، اور جو اس طرح یعنی بلے پر اگر آپ مہر لگاؤ گے تو آپ کو جنت کی ٹکٹ ملے گی۔ اور اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے جو ایک ویڈیو وائرل کی گئی، جس میں وہ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ ہم تو پھنس چکے تھے، ہمیں تو بجٹ سمیت کسی بھی بل پر ووٹنگ کے لیے ایجنسیوں کے آگے ہاتھ جوڑنے پڑتے تھے۔ یہ ویڈیو ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ لیکن ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، کولیشن پارٹنرز تھے، بلیک میل ہوتے تھے، بل اپنے بجٹ پاس کروانا ہے تو منتیں کرنی پڑتی تھی، ہمیں اپنی ایجنسیز کو کہنا پڑتا تھا کہ ان کو لے کے آؤ اسمبلی میں ووٹ کرانے کے لیے، عذاب سے گزرے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ایک آڈیو اور بھی وائرل ہو رہی، سارا دن وائرل ہوتی رہی، وہ تھی جلیل شرک پوری صاحب کی، جو PMLN کے رکن صوبائی اسمبلی تھے۔ انہوں نے آج اچانک سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس استعفیٰ کے پیچھے کی کہانی کیا تھی، وہ ساری جو ہے وہ شیخ رشید احمد اور شرک پوری صاحب کے اس ٹیلی فون ٹاک میں محسوس ہو رہی ہے، یا اسے پتہ چل رہا ہے۔ تو ذرا ایک بار آپ بھی یہ سن لیں تاکہ ہم پھر اس معاملے کو آگے لے چلیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کل شرک پوری نو بھی پیمنٹ دے دیجئے۔ ٹیلی فون خدا کوئی گل نہیں کہ تہاڈی میرا کوئی انڈیا نال گل کر رہا ہے نہ تہاڈی میرے آئی لاہور صورت حال دیکھنا، تسی صورت حال چلنا بیڑا پار کرے گا انشاءاللہ۔ اچھا
ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਹ ਤੇ ਰਾਤੀ ਪੀਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਿਆਹ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਰਮ ਪਰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਹਾਲੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਅਜੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਜੇ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਲੱਗੇ ਆ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਚਲੋ ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। नाजरीन, ये सब सुनने के बाद और देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अफसोस की बात यहाँ पर यह है कि जो है वो परवेज़ इलाही साहब जो पंजाब की वजारत आला के उम्मीदवार हैं, उन्होंने खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि मैं 2 मिनट में पंजाब असम्बली को तोड़ दूंगा। लेकिन ये हकीकत है कि पंजाब असम्बली को ढाल के तौर पर लिया जा रहा है और पंजाब में जो ज़िमनी इंतखाबात थे वो इसीलिए जहाद के नाम पर लड़े गए। यहाँ अवाम के वोट की तौहीन और तजलील की जा रही है। एक तो तौहीन और तजलील कौमी असम्बली में की गई जब जो है तहरीक अदम एतमाद में शिकस्त के बाद सियासी मैदान में रहने की बजाय रेजिग्नेशंस देकर बाहर खड़ी हुई। यहाँ पे सवाल ये बनता है कि जब आपने वो अवाम से वोट लिए थे तो क्या उस वक्त भी आपने उनको बताया था कि हम किसी भी वक्त रेजिग्नेशन कर देंगे? उस वक्त उन्होंने आपको वोट दिए थे ताकि इस मुल्क के मसाइल हल हो सकें, ताकि अवाम के मसाइल हल हो सकें, ताकि अवाम के मसाइल और अवाम की जो तकलीफ़ें हैं उनका मदावा हो सके, उनकी आवाज़ ईवानों तक पहुंच सके। लेकिन आपने तो बच्चों वाला खेल कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, आप तो एक तरफ होकर बैठ गए। अब वही जो था अब उसको आप यहाँ पर अडॉप्ट करेंगे वो में पंजाब असम्बली में कि पंजाब असम्बली तोड़ देंगे। अगर पंजाब असम्बली चलती है तो यकीनन एक सियासी बहरान रहेगा। नाज़रीन, अब ये इमरान खान को यकीन हो चला है कि वो एक बहुत बड़े लीडर हैं, तो इसलिए उनके पास बचत का और तो कोई रास्ता नहीं था सवाए पंजाब असम्बली के। और इस वक्त जब पंजाब में जितनी उनको कामयाबी मिली है या फिर जो भी गेम हुई है उसके बाद इमरान खान बहुत बड़े लॉन्ग मार्च की कॉल भी दे सकते हैं। और दूसरी तरफ कल जब तीनों यानी अहम जमातों के जो कोर कमेटी के और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटीज़ के इजलास होने जा रहे हैं, उसके बाद इस मुल्क की जो पार्लिमानी जो सियासत है वो कहाँ रुकेगी और ये मौजूदा हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाएगी, असम्बलियाँ टूट जाएंगी, या हम नए इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं, या हम किस तरफ जा रहे हैं, ये पता कल शाम ही चल सकेगा। तो तब तक अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।